الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہمارا بہت اہم ہے اور اس حوالے سے بہت سے دوستوں نے اظہار کیا کہ اس موضوع پر بھی کبھی آپ بات کریں، اور میری بھی دلچسپی کا یہ موضوع ہے اور سالہ سال سے میں اس پہ بات کر رہا ہوں، بلکہ میں اس کو پڑھ بھی رہا ہوں، اس کا مطالعہ بھی کرتا ہوں میں، بلکہ طالب علمی کے زمانے سے ہی آج تک انہی موضوعات پر میں غور و فکر کرتا آ رہا ہوں، اور یہ ہر مسلمان کہہ لیجئے یا ہر انسان کے جو جس بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی اپنی قوم کے حوالے سے ہمیشہ یہ خواہش اس کی رہتی ہے کہ کس طریقے سے من حیث القوم ترقی کی جا سکتی ہے اور آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات جو پریشان کرتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ زوال کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کہ یہ جو ڈکلائن اور ڈاؤن فال ہے یہ کسی جو قوم پر آتا ہے تو اس کے کیا اسباب اور اس کے کیا عوامل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آغاز کے لیے ایک تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے ایک مقام ہے میں اس کی تلاوت کروں، اور جمعہ کے موقع پر ہمارے خطیب صاحب نے نماز میں اس کی تلاوت بھی کی تھی۔ یہ جب میں تلاوت کروں گا، اس کو پڑھوں گا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ قرآن مجید نے کیا بیان کیا ہے، اور اس کے برعکس جو ہماری زندگی ہے اور ہماری معیار زندگی ہے یا جو سطح ہے ہماری وہ کیا ہے، اور قرآن کس طریقے سے ہمیں خطاب کرتا ہے۔ یہ میں صرف مختصر طور پر میں یہ بات کروں گا، اس کے بعد میں پھر موجودہ حالات پر اور تاریخ پر پھر میں تفصیل سے بات کروں گا۔ یہ مقام ہے سورۃ المنافقون کا، اور آیت نمبر ہے 9 سے لے کر اختتام تک۔ منافقون یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں آیت نمبر 9 سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، یعنی مال اور اولاد، اور اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اللہ کی یاد سے مراد، میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی تسبیح تحلیل کوئی وظیفہ ہے، اس سے قرآن مجید بھی مراد ہے، اس سے اللہ کی یاد بھی ہے کہ جو خالق ہے تو اس کو کبھی بھولنا نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرتا ہے یا کرے گا تو وہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہوں گے، یعنی مال اور اولاد یہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اور خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں پہلے دیا ہے، أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یعنی جو تمہیں ہم نے دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو پھر وہ یہ کہے کہ اے میرے رب کہ تو نے مجھے ایک وقت تک مہلت کیوں نہ دی، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا، کسی کو مہلت نہیں دیتا، اذا جاء اجلها، کہ جب اس کا وقت آ جاتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ مال اور اولاد کی جو محبت ہے
یہ شخصی زندگی ہو یا قومی زندگی ہو، اور میں آپ کو قرآن کے آگے بھی روشنی میں یہ بتاؤں گا کہ یہ مال اور اولاد، اللہ نے اس کو قرآن پاک میں فتنہ یعنی آزمائش بھی اس کو قرار دیا ہے۔ اور یہ آزمائش اس طرح کہ انسان اپنے اس چھوٹے سے مفاد کے لیے بھی بڑے بڑے مقاصد کو انسان چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کی عقل ماری جاتی ہے اور وہ اتنا شارٹ سائٹڈ ہو جاتا ہے کہ اپنے مفاد سے آگے وہ نہیں دیکھ پاتا، اجتماعی اور قومی اور ملی مفاد۔ تو قرآن پاک نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں دیکھیے کہ نفاق کی تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ نے خرچ کرنا ہے، اور یعنی معاشرے جو پرورش پاتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، وہ اس پر کرتے ہیں کہ انفاق ہوتا ہے، ایک باقاعدہ ایک نظام ہوتا ہے کہ جس میں ہر فرد اپنی طرف سے حصہ ملا رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ قرآن پاک نے جو موت کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ موت در حقیقت جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک قومی وجود کا ڈیڈ ہو جانا، یعنی اس میں صلاحیت، علمیت، قابلیت، قرآن پاک نے اس معنی میں بھی اس کو استعمال کیا ہے موت کو، یعنی صرف موت یہ نہیں ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کے وجود سے روح نکل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ موت اس پر طاری ہو گئی۔ قرآن پاک نے موت کا لفظ جو اجتماعی وجود ہوتا ہے، بے حسی ہوتی ہے، اور قومی سطح پر، انسانی سطح پر، اجتماعی سطح پر جو ایک قوم کا کردار ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، بالکل نااہل، نکمی اور بے صلاحیت، نااہل قرار پاتی ہے، تو اس کے لیے بھی قرآن پاک نے موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب جیسے زمین ہوتی ہے، زمین اگر بنجر زمین ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، سنگلاخ زمین ہوتی ہے تو اس کو بھی قرآن پاک نے مردہ کہا ہے۔ اچھا، پھر یہ دیکھیے کہ قرآن پاک یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ مہلت ایک دی جاتی ہے، ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ کوئی قوم یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہم اسی طریقے سے ہی نافرمانی کرتے رہیں گے اور اسی طریقے سے فسق و فجور اور فساد پھیلاتے رہیں گے، نہیں، ایک مہلت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مہلت جب ختم ہوتی ہے تو وہ عمارت خود بخود اپنے اوپر گر جاتی ہے۔ تو قرآن پاک نے اس کو بھی یہاں پر بیان کیا۔ اور پھر دیکھیے کہ فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ جب یہ بربادی آتی ہے تو پھر خواہش ہر ایک کی یہی ہوتی ہے کہ بھئی ہم خرچ کر دیتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں، ہم اپنے ذاتی مفاد میں، لالچ میں، حرص میں، طمع میں ہم گر گئے تھے، گم ہو گئے تھے، بھول گئے تھے، غفلت کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ سوچ پھر پیدا ہوتی تو ہے لیکن اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک نے یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے نا، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ معاملہ جو خدا کا قانون ہوتا ہے وہ پھر نافذ ہو جاتا ہے۔ یہ اس حوالے سے میں نے سوچا کہ یہ 3 آیتیں ہیں، اور پھر اس کا جو شامل اس کو کیا گیا وہ سورۃ المنافقون میں ہے، اور منافقین کا جو کردار تھا قرآن پاک کو اگر پڑھیے تو وہ کردار بھی ایسا ہی تھا کہ مال اور دولت سے شدید محبت، اور جو اقدار اور ویلیوز ہیں اور اجتماعی زندگی میں دینے کا معاملہ ہے، لینے سے زیادہ دینے کا، خرچ کرنے کا، وہ چیز ختم ہو گئی زندگی سے۔ تو منافقین کی صورت میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات کو بھی وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی، اور آپ نے اس جگہ پہ ان 3 آیات کو رکھا ہے۔ اچھا، اب ایک حدیث ہے وہ بھی میں بیان کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی، وہ اصاغر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ رسول اللہ نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں، قرب قیامت کی نشانیاں وہ کیا ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے روم غالب ہوگا۔ اب روم سے مراد یعنی مسیحی اقوام وہ غالب ہوگی، کہ روم سے اشارہ انہی کی طرف تھا، یعنی مسیحی اقوام وہ غالب ہوں گی قیامت سے پہلے۔ قیامت کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہیں، اور
وہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ قوموں میں داخل ہو جائیں گے، وہ قوموں میں داخل ہو جائیں، گھس جائیں گے۔ اب میں اس پر نہیں کوئی تبصرہ کرتا اور نہ بات کو میں آگے اس حوالے سے آگے بڑھاتا ہوں، تو لیکن رسول اللہ نے اہل روم کا ذکر کیا، یعنی مسیحی اقوام کہ قیامت سے پہلے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی کہ ان کا غلبہ ہوگا اور یہ قوموں میں گھس جائیں گے، داخل ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے اس بات کی تسلی چاہی کہ واقعی تم نے یہ سنا ہے رسول اللہ سے؟ تو ان کا بالکل، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ ایسے ہی ہوگا۔ حضرت عمر بن العاص کی بڑی گہری نظر تھی، یعنی قوموں کے عروج اور زوال پر، ترقی پر اور ان کے ادبار پر، اقبال پر۔ تو حضرت عمر بن العاص نے پھر اس پہ جو تبصرہ جو اس پہ فرمایا، آپ نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس قوم میں 4-5 خصوصیات ہوں گی، یعنی جو یہ غالب ہوں گی نا دنیا پر اور اقوام پر غالب ہوں گی، تو رسول اللہ نے حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ یہ وہ قوم ہوگی کہ جس میں یہ 4-5 خوبیاں ہوں گی۔ اب ذرا یہ توجہ سے سنیے کہ وہ خوبیاں کیا ہیں، اس لیے کہ انسان کو نعمت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے آپ کو اس نعمت کا حقدار ثابت کرنا چاہیے۔ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر۔ قرآن پاک نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اور ایک اور مقام پر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب یہ جو غلبہ جس قوم کو نصیب ہوتا ہے یا جو قوم غالب ہوتی ہے، حضرت عمر بن العاص نے آپ اندازہ کیجئے کہ 1400 سال 1500 سال پہلے ان کو بیان کر دیا ان خصوصیات کو۔ پہلی بات کیا بیان کی کہ یہ قوم ایسی ہوگی کہ آزمائش اور فتنہ کے وقت، یعنی آزمائش اور جب یہ فتنہ آزمائش میں کسی امتحان میں مبتلا ہوں گے یہ لوگ، تو کہا کہ یہ لوگوں سے زیادہ، یعنی دوسری اقوام سے زیادہ تحمل اور بردباری سے کام لینے والے ہوں گے، یعنی پیشنس کے ساتھ، ٹالرنس کے ساتھ کام لینے والے ہوں گے۔ اگر کسی امتحان اور آزمائش میں یہ پڑ جاتے، ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک تو خوبی یہ بیان کی، یعنی تحمل، بردباری۔ دوسری بیان کی کہ اگر کوئی ان پر مصیبت بھی آ جائے گی، کوئی تکلیف آ جائے گی، تو یہ اس تکلیف سے، اس مصیبت سے تیزی سے نکلنے والے ہوں، یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ بس اسی مصیبت کو لے کر بیٹھے رہے اور دنیا سے پھر چندے اور دنیا سے پیسے وصول کرتے رہے کہ بھئی ہم اس مصیبت میں پھنس گئے، ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا۔ نہیں، کہا کہ اگر کسی مصیبت میں یہ مبتلا ہوں گے تو پھر اس سے تیزی سے نکلیں گے، یعنی کہ انٹرنلی اپنے آپ کو یہ لوگ اتنا اکٹھا رکھیں گے اور اپنے آپ کو اتنا جڑا ہوا رکھیں گے کہ اگر کسی امتحان اور آزمائش میں اور کسی کرائسس میں یہ پڑ بھی جائیں گے تو وہاں سے تیزی سے نکل جائیں گے۔ اور تیسری بات جو حضرت عمر بن العاص نے بیان کی، آپ نے فرمایا کہ اگر شکست بھی ہوگی نا اس قوم کو تو یہ دوبارہ حملہ آور ہوگی، یعنی ایسے نہیں کہ شکست کھا کر، شکست خوردہ ہو کر بیٹھی رہے اور پھر حملہ نہ کرے یا پھر تیاری کر کر آگے نہ بڑھے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ 3 باتیں ہوں گی۔ اور چوتھی بات جو بیان کی وہ یہ کہ یتیموں، مسکینوں اور کمزور جو لوگ ہوں گے ان کے لیے اچھے ہوں گے، یعنی ان کے لیے اپنی قوم کے جو یتیم، مسکین، کمزور لوگ ہوں گے تو یہ ضعفاء ہوں گے اور یتامہ ہوں گے، مساکین ہوں گے، ان کے لیے بڑے اچھے ہوں گے۔ یہ چوتھی بات کی۔ 5ویں بات بھی بیان کی اور فرمایا کہ من حیث القوم، یہ بادشاہوں، امراء اور اپنے حکمرانوں کا جو ظلم ہوگا اس سے بچانے والے ہوں گے، یعنی ان میں ایسی صلاحیت ہوگی کہ ظلم ہوگا تو اس کے خلاف یہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی جگہ پر بھی کوئی ظلم ہوگا تو یہ قوم اٹھ کھڑی ہوگی، احتجاج کرے گی، مظاہرہ کرے گی، اپنے حکمرانوں کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ یعنی ظلم اور زیادتی تو کسی اور جگہ پہ ہو رہی ہوگی، لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ یہ اپنے
حکمران اپنے عمراء اپنے بادشاہوں کے خلاف بھی یہ کھڑے ہونے سے ڈریں گے نہیں۔ حضرت عمر بن العاص نے یہ 5 باتیں بیان کی ہیں۔ اب اگر آپ تھوڑا سا صحابہ کا وہ زمانہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ باتیں سب نظر آئیں گی وہاں پر۔ یہ جو بات ہے نا کہ کھڑے ہو جانا، یہ صحابہ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو اظہار کی آزادی تھی، ایکسپریشن کی آزادی تھی، لوگ کھل کر بات کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی بوڑھی خاتون نے بھی کھڑے ہو کر کہا، بولی۔ ایک عام آدمی بدو بھی کھڑے ہو کر بولنے لگا کہ عمر، یہ تمہارے وجود کا یہ پورا کپڑا کیسے بن گیا کہ جبکہ سب کو تو ایک ایک قمیص ملی۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، فرمایا اپنے بیٹے سے کھڑے ہو کر تم بتاؤ۔ تو بیٹا کھڑے ہو کر پھر بولا کہ میں نے اپنا کرتا، اپنے حصے کا کپڑا بھی میں نے اپنے والد کو دیا جس سے ان کا پورا لباس بن گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس بات کی تحسین فرمائی تھی کہ کوئی خاتون کھڑے ہو کر بولے اور بات کرے، کوئی مرد کھڑے ہو کر بات کرے، تنقید کرے، کریٹیسائز کرے، جسے ہم کہتے ہیں نا کریٹیکل تھنکنگ۔ یہ اسلام نے اس کو شروع سے اس کو رواج دیا، لوگوں کو سوچنے کا موقع دیا، بات کرنے کا موقع دیا، آزادی دی۔ مروان بن حکم جب مدینہ کا گورنر بنا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مروان بن حکم سے لوگ مل کر اس کے دفتر سے باہر آ رہے تھے تو مروان بن حکم نے کہا سے ملاقات کے بعد جب لوگ باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بھائی تم اس کے پاس گئے ہو تو اس نے جو کچھ بھی تمہیں کہا کیا تم نے اس پر کوئی تنقید کی اس کے سامنے؟ اس کے صحیح کو صحیح اگر تم کہتے رہے تو کیا اس کے غلط کو بھی تم نے غلط کہا؟ ان کا جی نہیں، ایسا تو نہیں ہے، جو اس نے کہا ہم نے سن لیا۔ اور یعنی وہ جو بے شک کہنے والی جو بات ہے کہ سوالات اور اعتراضات، اس کی صلاحیت انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ یعنی انسان کو عادت ہو سوال کرنے کی اور انسان کو عادت ہو کریٹیسائز کرنے کی، اپنے حکمرانوں پر، اپنے علماء پر، مذہبی طبقے پر، اپنے عمراء پر، اپنے وزراء پر۔ کریٹیسائز یعنی جسٹ فار کریٹیسزم نہیں ہونا چاہیے، یعنی مقصد کیا ہو؟ مقصد بہتری ہو، اصلاح ہو، ترقی ہو تو وہ کرنی چاہیے۔ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، یعنی ذاتیات پر اتر کر کسی کی کلاس نہیں لینی چاہیے، کسی پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، یعنی پروڈکٹیو کریٹیسزم ہونا چاہیے۔ مروان بن حکم سے جب ہو کر آئے لوگ تو عبداللہ ابن عمر نے، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک کوٹ ہے جو نقل کیا جاتا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو اعتراض اور سوال کے اپنے آپ کو عادت ڈالیے، ورنہ پھر کیا ہوگا، ساری زندگی آپ بے شک ہی کہتے رہیں گے۔ تو ہمارے ہاں بے شک استعمال ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے مجالس میں علماء کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ بے شک، اور اسی طریقے سے سیاستدان اور حکمرانوں کے سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ہاتھ جوڑ کر بیٹھے اور کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی بے شک ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بے شک اور بے شک کے کلچر سے باہر نکل کر کریٹیسزم کو اختیار کیجئے، اور علماء بھی اس کو فیس کریں، حکمران بھی اس کو فیس کریں۔ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو اسلام ہمیں ایک نظام اور ایک شکل دیتا ہے وہ یہی تھی کہ مسجدوں میں جو خطبہ تھا وہ حکمران دیا کرتے تھے، وزراء دیا کرتے تھے، MNAs دیا کرتے تھے، MPs دیا کرتے تھے۔ جب وزرائے اعظم دیا کرتے تھے، صدور دیا کرتے تھے مساجد میں خطبہ، اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہر ہفتے ہر جمعے ملاقات بھی عوام کی ہوتی تھی، اور پھر حکمرانوں کو ڈر بھی ہوتا تھا کہ اگر ہم نے کچھ غلط کیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بھئی ہمیں ان کے سامنے جواب دینا ہوگا، یہ ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ جیسے آپ دیکھیے سیدنا فاروق اعظم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عثمان اور باقی خلفاء بھی دیتے رہے خطبہ، جو بھی حکمران تھے۔ تو لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ زوال اس طرح شروع ہوا کہ حکمرانوں نے اپنے آپ کو یہ خیال کر لیا کہ ہم تو معصوم عن الخطا ہو گئے ہیں، محفوظ عن الخطا، ہم سے تو غلطی ہوتی نہیں ہے، اگر کسی نے کریٹیسزم کیا تو اٹھا کر اس کو جیل میں پھینک دو، اس کو یہ سزا دے دو، اس کو وہ سزا دے دو۔ یہ بھی ایک پوری تاریخ ہے ہمارے سلاطین کی، بادشاہوں کی، عمراء کی،
کہ انہوں نے یہ سلوک رکھا۔ جب انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے اور غلطیوں سے پاک سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ تنقید کو اپنی شان کے خلاف خیال کرتا ہے کہ بھئی مجھ پر تو تنقید ہو نہیں سکتی۔ تو یہ رویہ آغاز اسلام میں اور خلافت میں اور کچھ زمانوں تک یہ رویہ مسلمانوں کا نہیں رہا تھا، سلاطین کا۔ تو یہ جو بے شک کی عادت ہم نے ایک دوسرے کو ڈالی ہوئی ہے کہ ہم بیٹھ کر دروس میں، تقریروں میں، خطبات میں، سیاسی جلسوں میں اپنے لیڈروں کے سامنے، رہنماؤں کے سامنے بیٹھ کر بے شک کہتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ بات اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ وہ ایک انسان ہے اور ہمارے حقوق برابر ہیں، بلکہ وہ زیادہ ذمہ دار بنتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا خطبے میں فرمایا تھا کہ تم میں جو زیادہ کمزور ہے وہ ہمارے نزدیک زیادہ طاقتور ہے، جو طاقتور ہے وہ کمزور ہے، کمزور طاقتور اور طاقتور کمزور ہے۔ یہ خطبوں میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تمہیں حق ہے کہ تم مسند خلافت سے ہمیں پکڑ کر نیچے اتار دو۔ اب یہ اصل میں وہ خوبیاں ہیں کہ جو حضرت عمر بن العاص نے بیان کی، اور یہ آنے والی اقوام کے بارے میں کہ جو قیامت سے پہلے جس کا غلبہ ہوگا، جو دوسری اقوام میں داخل ہو جائیں گی، تو ان کی یہ 5 خوبیاں بیان کی۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ خوبیاں اگر ہوں تو دنیا میں اقتدار خود بخود مل جاتا ہے، اقتدار کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ جیسے ہمارے یہاں ہے نا جی، وہ جو اسلامی نظام کے نفاذ کی کوششیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں کہ اسلام کو ہم نے نافذ کرنا ہے، ہم کوشش کرتے رہے، 76 سال ہو گئے، ہم نہیں نافذ کر سکے۔ دنیا میں کوئی بھی ریاست آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جسے آپ واقعی مثالی ریاست آپ کہیں مسلمانوں کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نعمتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس اہل نہیں بناتے کہ وہ نعمت خود ہمارے پاس آ جائے۔ اگر مسلمانوں کو اقتدار ملا تھا، غلبہ ملا تھا، وہ تو ان کی کوششوں کا، ان کے اخلاص کا، ان کے تقویٰ کا وہ ثمر تھا، نتیجہ تھا جو اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک اسی سوچ میں جیتے ہیں کہ بس ہمیں تو اقتدار کے لیے، غلبہ کے لیے ہمیں تحریک چلانی ہے، اور تحریک چلا کر ہمیں اپنے وہ مقاصد پورے کرنے ہیں۔ جبکہ اگر من حیث القوم اگر دیکھا جائے تو وہ پورا کریکٹر ہوتا ہے قوم کا کہ جس کی وجہ سے اس کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کو زوال ہوتا ہے۔ اب آئیے ذرا قرآن مجید نے جو باتیں چند بیان کی ہیں، کاش ہم قرآن مجید کو اس انداز سے بھی پڑھتے، قرآن کا مطالعہ ہم اس انداز سے بھی کرتے۔ میں تو اب اپنی اس عمر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم مسلمان صرف نام لیتے ہیں قرآن کا اور صاحب قرآن کا، نہ ہم صاحب قرآن کو سمجھے نہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ بس ہم نے قرآن کو ایک اپنے مذہب کی کتاب ہم نے تصور کر لیا، جس طرح دوسرے لوگ اپنے مذہب کی کتاب سمجھتے ہیں، بس چوم لیا، ادب کر لیا، اس کا احترام کیا۔ لیکن جس طریقے سے اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں نظر آنے چاہیے، مجھے تو ایسا لگتا ہے اس عمر میں پہنچ کر کہ ہم قرآن کو سمجھے ہی نہیں ہیں من حیث القوم، نہ صاحب قرآن کو ہم سمجھیں۔ ہم نے بس وہ ایک ظاہر داری، ایک عقیدت، ایک محبت کا ہم نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لیکن جو حقیقت ہے، جو مغز ہے، جو نچوڑ ہے، ہم اس تک کبھی نہیں پہنچ پائے۔ ہم راستے میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، منزل تک کبھی نہیں پہنچ پاتے۔ کبھی ادھر سے آواز آتی ہے، کبھی ادھر سے آواز آتی ہے، بس آوازوں پر ہی رہتے ہیں۔ اور خدا کی آواز وہ بالکل نا آشنا اور اجنبی آواز ہے، اس آواز پر ہم کبھی کان نہیں دھرتے۔ باقی سب آوازیں ہم ان سے آشنا ہیں، یہ آشنا آوازیں ہیں ساری جو ہمیں سنائی دیتی ہیں، لیکن قرآن کی آواز، خدا کی آواز ایسی ہے کہ بالکل ہمارے معاشرے میں ہمارے لیے اجنبی آواز ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ طبقاتی جو تقسیم ہے، طبقاتی تقسیم اگر یہ حد سے بڑھ جاتی ہے،
حد سے بڑھ جاتی ہے تو قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو افراط و تفریط کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی مذہب میں آتے ہیں تو غلو کا عنصر غالب ہو جاتا ہے، یعنی جو دین نے دیا اتنا قبول نہیں کرنا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی طبیعت ہے کہ دال ساگ پر تو گزارا نہیں کرنا، یعنی دین کے معاملے میں بھی یہی رویہ ہے کہ جو دین کی آسان سادہ تعلیمات ہیں اس کو تو اختیار نہیں کرنا، اس میں بھی رنگ بھرنے کی کوشش کرنی ہے۔ طبیعتوں میں تسکین ہی پیدا نہیں ہوتی کہ جب تک اس میں بات کو بڑھا کر بیان نہ کیا جائے۔ تو اسی طریقے سے دال ساگ پر تو ہمارا گزارا نہیں ہے۔ طبقاتی تقسیم، افراط و تفریط جب حد سے بڑھ گیا تو پھر معاملہ یہاں تک پہنچا۔ اب میں اس پر نہیں بات کروں گا کہ جو کمیونزم کا ایک نظریہ ہے، سوشلزم کا، کہ وہ جو بالکل وہ کہتے ہیں کہ طبقاتی جنگ جو تاریخ میں ہے یہ اصل میں فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے، یہ عنصر ہے۔ لیکن قرآن پاک طبقات کو قائم بھی رکھتا ہے اور پھر ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس تفریق کو اس حد تک آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک نے آگے بیان کیا۔ مثال کے طور پر قرآن اطراف کا، مترفین کا طبقہ بیان کرتا ہے، اور مترفین کا جو طبقہ ہوتا ہے یعنی جس کو اپنی امارت پر، اپنی خوشحالی پر غرور ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک نے حضرت شعیب کو پڑھ کر دیکھ لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، دیگر انبیاء کی قوم، اقوام کی روشنی میں اگر آپ مطالعہ کریں، وہ یہ ہے کہ یہ جو اطراف یعنی مترفین کا طبقہ، خوشحالی، اس پر غرور اور اس پر تکبر یہ حد سے بڑھتا ہے۔ معاشی وسائل پر بھروسہ زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اخلاقیات اور اعلیٰ اقدار یہ چھوٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے پھر ظلم پیدا ہوتا ہے۔ دنیاوی ترقی کا شوق حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی اتنا بڑھ جاتا ہے۔ دنیاوی ترقی سے مراد وہ نہیں جو دنیا کرتی ہے، یعنی اس سے مراد مادی ترقی، انفرادی، خاندانی ترقی، اس سے استکبار اور ظلم یہ پیدا ہوتا ہے۔ تعمیر اور ترقی، تخلیق، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر داری، بے روح قوانین کی پوجا پرستش یہ پیدا ہو جاتی۔ ظاہر داری کی بات کی جائے تو ظاہر داری سے مراد یعنی دین میں ظاہر داری کو اختیار کر لیتے ہیں۔ خاندانی زندگی، وہ سجاوٹ، زیبائش، آسائشیں، سہولتیں خاندانی زندگی میں وہ مقصد بن کر رہ جاتے ہیں۔ مذہبی زندگی میں ظاہر پرستی، بس یہ نام ہوتا ہے، جو ہے وہ دکھاوا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ دولت کے جو آزاد ذرائع ہیں، یعنی دولت کو اس طرح کمانے کی کوشش کرنا کہ بس ہم پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ کیا تیری نماز ہمیں اس سے روکتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے مال کو خرچ نہ کریں، اپنی مرضی کے مطابق نہ اس کو لے کر چلیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ دولت کمانا اور پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹیکس نہیں ہے، اس پر کوئی صدقہ نہیں ہے، کچھ نہیں دینا، اس حد تک محبت کا شکار ہونا، اور پھر چور بازاری، کساد بازاری، ذخیرہ اندوزی یہ پیدا ہو جانا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو معاشرے کے طبقات ہیں، مثال کے طور پر علماء کا طبقہ ہے، فضلاء کا طبقہ ہے، مشائخ ہیں، ماہرین ہیں، سیاستدان ہیں، یہ ذاتی شہرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نمود و نمائش کے عادی ہو جاتے ہیں شخصی طور پر، اور خاندانی وجاہت اور خاندانی بڑائی، بس یہی سب کچھ بن کر رہ جاتا ہے۔ یعنی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ عوام کو غلام سمجھا جاتا ہے، وہ علماء ہوں، فضلاء ہوں، مشائخ ہوں، عوام کی کوئی حالت نہیں ہوتی، قسم پرسی کی حالت ہوتی ہے۔ لیکن جو خانقاہوں کے مجاور ہوتے ہیں ان کی زندگیاں آپ دیکھ لیں، آپ سیاستدانوں کی زندگیاں دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ مشائخ کو دیکھ لیں، خطباء کو دیکھ لیں، مذہبی طبقے کو دیکھ لیں، ذاتی شہرت آخری حد تک ان کے اندر ہوتی ہے، نمود و نمائش شخصی حوالے سے اور خاندانی وجاہت۔ اگر قوم کا اجتماعی طور پر کردار دیکھا جائے تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ
کہ جو زوال پذیر قوم ہے، یعنی اس بات کو پہچان لینا چاہیے اور اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ذہنی انحطاط یعنی مینٹل جو ڈکلائن ہے، ڈاؤن فال ہے، ذہنی انحطاط، وہ مادی اقدار کی پرستی سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی مادی اقدار، مادیت، یعنی مثال کے طور پر لذتیں، عیش و راحت، اسباب زینت، سامان، آرائش، عیاشی۔ پھر قوم جب ذہنی انحطاط میں مبتلا ہوتی ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مادی اقدار سے۔ پھر اس کے بعد جب قوم اس انحطاط کا شکار ہوتی ہے، پھر یہ اس کا مطمع نظر بس یہ چیزیں بن کر رہ جاتی ہیں کہ میں کس طریقے سے کوئی اچھی گاڑی خرید لوں، میرے پاس بڑا سا مکان ہونا چاہیے، میرے پاس ساری سہولتیں ہونی چاہیے، نوکر چاکر میرے پاس ہونے چاہیے، میں شہرت کی بلندیوں پر ہوں، میرے وسائل ذرائع بے شک وہ حرام ہیں حلال ہیں، اس کے فرق کے بغیر میرے پاس سب کچھ ہونا چاہیے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے ذہنی انحطاط جو پیدا ہوتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنی ساری صلاحیتیں ان کاموں میں لگا بیٹھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو عقل والے کام ہوتے ہیں، تعلیم کے کام ہوتے ہیں، حکمت کے کام ہوتے ہیں، جو اجتماعی کام ہوتے ہیں، پھر اس میں اتنی عقل اور اتنی صلاحیت نہیں رہتی کہ اس میں پھر لگایا جائے، کیونکہ ساری صلاحیتیں تو اس کام میں لگا دی اپنی، ان کاموں میں اپنے آپ کو خرچ کر دیا، بس ہر وقت بازاروں میں پھرتے رہو، مارکیٹوں میں، جیسے بدقسمتی سے ہماری کئی خواتین کا یہی کام ہوتا ہے کہ کہاں پر نمائش لگی ہے، کہاں پر کوئی چیز سستی مل رہی ہے، سیل لگی ہوئی ہے، بس اپنا سرمایہ، اپنی دولت جو کمایا وہ ان چیزوں پر لگا دیا، کپڑوں پر لگا دیا، جوتوں پر لگا دیا، میک اپ پر لگا دیا۔ یہ صرف عورتوں کی حالت نہیں، مردوں کی حالت بھی یہی ہوتی ہے، ان کے اپنے شوق ہوتے ہیں جو انہوں نے پال رکھے ہوتے ہیں۔ یہ بحثیت قوم میں کلیکٹیولی بات کر رہا ہوں، قوم کا کریکٹر ایسا ہو جاتا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ ذہنی طور پر انحطاط، ڈاؤن فال، ڈکلائن پیدا ہوتا ہے، تنزل آتا ہے، اور اس تنزل کی وجہ سے پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ جو پھر علمی سرگرمیاں ہوتی ہیں، علمی کام ہوتے ہیں، جہاں پر کچھ عقل لگتی ہے، کچھ خرچ کرنا ہوتا ہے، کچھ وقت دینا ہوتا ہے، سوچنا ہوتا ہے، تدبر، تفکر ہوتا ہے، وہاں پر آپ دیکھیے لوگ پیدل ہوتے ہیں، بالکل لوگ ایسی مجلسوں میں نہیں آ کر بیٹھتے۔ اگر آپ کوئی ایسی گفتگو کریں تو نہیں آئیں گے۔ آپ ابھی کسی جگہ چلے جائیں جہاں پر تقریریں ہو رہی ہوں، وظائف بتائے جا رہے ہوں، اوراد کی باتیں ہو رہی ہوں، اور لوگوں کو خام خواہ دعاؤں پہ اور اس طرح کے کاموں پر لگایا جا رہا ہو، آپ دیکھیے وہاں پر رش ہوگا، دنیا بیٹھی ہوگی۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ عقل کی بات کریں گے، تعلیم کی بات کریں گے، شعور کی بات کریں گے، اس طرف لوگوں کی کمی ہوگی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو ماتی اقدار کی پرستش ہے، یہ ذہنی انحطاط کو پیدا کرتا ہے، اور ذہنی انحطاط سے پھر انسان اپنی عقل کو کسی تعمیری کام پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ اپنی صلاحیتوں کو اس حد تک خرچ کر چکا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی روشنی میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ بہت سے اسباب اور عوامل ہیں جس پر ہم تفصیل سے مزید بات کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہیں پر ہی میں اپنے گفتگو کا اختتام کروں۔